پاکستان 2010 تک کیسے ایک اپر مڈل انکم کنٹری کے شمار میں جا سکتا ہے، اس پہ سفر شروع کیا کہ یکا یک ایک بھونچال آ گیا اور 1999 میں وہ ویژن ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ جدوجہد میں کٹا۔ 2013 میں جب واپس حکومت میں آئے تو پھر پرائم منسٹر نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آئی ہیو این انفنشڈ ایجنڈا، اور میں اسی ڈرائنگ بورڈ پہ واپس جانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ادھورا چھوڑا تھا۔ تو ہم پھر ایک ملک کے لیے ویژن پہ کام کرتے ہیں اور ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی براڈ بیسڈ کنسلٹیشن سے ہم نے ویژن 2025 بنایا، اور جب وہ بنایا تو ملک نہایت ہی مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی، خودکش بمبار تھے، اور پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور ہم نے اس ویژن 2025 کو حتمی شکل دینے کے ساتھ ہی جب اپنا سفر شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی، اور سی پیک جیسا منصوبہ پاکستان کو نصیب ہوا، اور ہم الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دہشت گردی کو بھی شکست ہوئی، اور ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگا کر توانائی کے بحران پہ بھی قابو پایا۔ اور پرائس واٹر ہاؤس کوپرز جو دنیا کی بہترین آڈٹ اینڈ کنسلٹنگ فرم ہے، اس نے 2017 میں دنیا کی معیشتوں کی فورکاسٹ جاری کی، اور اس میں کہا کہ پاکستان اسی ٹریجیکٹری پہ رہا تو 2030 تک پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ گویا کہ ان کی پروجیکشن تھی کہ پاکستان ول بی اے G20 کنٹری بائی 2030، اور یہ ہمارے اس ویژن 2025 کی ویلیڈیشن تھی، جس میں ہم نے 2025 تک 25ویں پوزیشن حاصل کرنے کا ہدف رکھا ہوا تھا۔ تو 2030 میں ہمیں 20ویں پوزیشن جو انڈورس ہوئی تو وہ ہمارے اس ویژن کی انڈورسمنٹ تھی کہ ہم ٹریک کے اوپر چل رہے تھے اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں سونامی کا ہم نے شکار ہو گئے، اور اس کے بعد جو پاکستان کا پالیسی کا ڈائریکشن تھی اس کو پھر تبدیل کر دیا گیا۔ سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، لیکن کیا سیاسی تبدیلی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ سارا سفر جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے اسے بھی ترک کر دیا جائے، چونکہ وہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا؟ اور اس کی ایک مثال، چھوٹی سی مثال، YDF کا یہ پروگرام بھی ہے کہ جو نوجوانوں کے لیے ان کی تربیت کے لیے شروع کیا گیا تھا، اسے بھی بند کر دیا گیا چونکہ یہ بھی پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا۔ اور اسی طرح جو بڑے بڑے اور منصوبے، چاہے وہ سی پیک تھا، چاہے وہ اور ہمارے اکنامک ڈائریکشنز یا پالیسیز تھیں، ہر چیز کو نہ صرف بند کیا گیا بلکہ بدترین تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جس سے انویسٹر کانفیڈنس بری طرح شیٹر ہو گیا، اور پاکستان جو اوپر کی طرف جا رہا تھا ایک ہی سال میں اس کی معیشت کووڈ سے پہلے ہی 6% گروتھ سے 1.7% پہ آ گئی۔ اور پھر وہ ساری محنت جو ہم نے ویژن 2025 کی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے آنکھوں کے سامنے اس پر پانی پھر گیا، اور آج 2022 میں ہم کھڑے ہیں، اور وہی پاکستان جس کے لیے 2017 اور 18 میں میرے دفتر میں امریکہ کے ایمبیسڈر، برطانیہ کے ہائی کمشنر، یورپین یونینز کے ایمبیسڈرز، جاپان، خلیجی ممالک کے سفراء سب آ کر ہم سے یہ مطالبہ اور تقاضا کرتے تھے
کہ ہمیں آپ یہ بتلائیں کہ ہماری کمپنیاں کون سے سی پیک کے اکنامک زون میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ آج یہی پاکستان ان تمام دوست ممالک سے اپنے قرضے رول اوور کروا رہا ہے۔ تو یہ آج جب ہم 75ویں سالگرہ پہ کھڑے ہیں اور میں اپنے پچھلے 25 سال کے سفر کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے نہایت ہی مایوسی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 4 قدم آگے اٹھائے تو 6 قدم ہم پیچھے کی طرف بھی چلے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ سیاسی عدم استحکام اور پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا کہ جس نے ہماری ہر دور کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو جو مجھ سے بڑا ایک سوال ہوتا ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ اکثر لوگ ایز پلاننگ منسٹر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگلے سال معیشت کی کیا فورکاسٹ کرتے ہیں؟ تو میں انہیں جواب یہ دیتا ہوں کہ میں اس بارے میں فکر مند نہیں کہ اگلا سال کیا ہوگا، میں اس بارے میں فکر مند ہوں کہ میری اولاد اور ان کی نسل جو آپ لوگ ہیں، جب یہ 2047 میں اگلے 25 سال کے بعد تاریخ کے سامنے کھڑی ہوگی تو کیا یہ بھی میری نسل کی طرح شرمسار ہوگی، یا یہ نسل تاریخ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے اپنے کامیابی پر ناز کر سکے گی؟ تو آج آپ کی نوجوانوں کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پچھلا 25 سال کا سفر سیاسی عدم استحکام، انتشار اور پولرائزیشن کی نظر ہو گیا، کیا اگلے 25 سال کا ہمارا سفر بھی اسی روش پہ اور ڈگر پہ چلے گا، یا اگلے 25 سال کے سفر کو ہم ایک نئی راہ پہ گامزن کریں گے کہ اس ملک کے اندر امن ہو، اس ملک کے اندر استحکام ہو، اس ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل ہو، اس ملک میں ہم اختلاف کریں لیکن اس اختلاف کو نفرت کی بنیاد نہ بنائیں، ہم اس ملک کے اندر اپنی رائے رکھیں لیکن اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والے کو غدار یا اپنے سے کم درجے کا پاکستانی نہ تصور کریں۔ ہم اختلاف رکھیں لیکن اختلاف سے نبٹنے کے لیے ہم مکالمے کو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی روش اپنائیں